جیسے عام بندے عورت کی لذت سے نہیں باز آ سکتے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد عورت کی لذت ہے یہ جنت کی لذتوں کو سمجھنے کے لیے نمونے کے طور پر دیا ہے. تو اگر وہ نمونے کے طور پر ہے تو یہ جو قلبی نعمت ہے اور اس کے مزے ہیں، اس کی لذت کا کیا کہنا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے فکر لگی ہوئی ہو، پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے، چونکہ وہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کھانے کے تو مزے لیے، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں 2 ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک آدمی 50 سال سے صوم داؤدی رکھ رہا تھا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 50 سال سے. اور ایک اور ہمارے جماعت کے ہیں قاری صاحب، شاید ان کو تو اب 35-40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ 30-35 سال سے بندے کا معمول ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے کہ قاری صاحب آپ کو تو بھوک. کہنے لگے کہ جس دن کھاتا ہوں اس کی بجائے جس دن روزہ ہوتا ہے میں زیادہ انشراح محسوس کرتا ہوں. تو ایک مزہ ہے بھوکا رہنے کا بھی. ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ابھی پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں. اسی طرح ہم باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہیں، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں. وہ جو چپ کا مزہ نصیب ہو گیا نا، پھر بات کرنا مشکل نظر آئے گا، پھر انسان بات نہیں جلدی کرے گا. ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یا اللہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو نہ آنے دینا. کسی آتے ہیں نا، آ کے جگا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، یہ کام وہ کام فلاں کام. 2 رکعت نفل پڑھ کے مراقبے میں بیٹھتے تھے کہ یا اللہ کوئی مراقبے میں سے اٹھانے والا نہ مسلط کر دینا، کوئی نہ بھیج دینا. کتنی تڑپ ہوگی دل میں، کتنا دل کے اندر شوق ہوگا اس کو حاصل کرنے کا. ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خانقاہوں پر